الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. دنیا اللہ کی طرف سے ایک آزمائش گاہ ہے اور آزمائش گاہ کے اندر انسان کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہتا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بار نبی علیہ السلام کو رات ایسے گزارتے دیکھا کہ آپ سجدے میں تھے اور وہ اتنا لمبا سجدہ تھا کہ حضرت عائشہ کو شک ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت عائشہ رونے لگی تو آپ نے ان کے رونے کو محسوس کیا تو آپ سجدے سے اٹھے. جب سلام پھیرا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو اپنے ڈر کا اظہار فرمایا. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کا وقت تھا، آقا علیہ السلام چارپائی سے نیچے اترے. بھوک کیسی تھی کہ چارپائی سے نیچے اترے اور چارپائی کا جو لکڑی ہوتی ہے اس لکڑی سے اپنا پیٹ لگایا. آپ کا شکم مبارک اس سے ٹکرا رہا تھا اور آپ نے اس کو دبایا. حضرت عائشہ اٹھ گئی، کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ ہر گھر کے اندر چارپائی نہیں ہوتی تھی، بعضے گھروں کے اندر ایک چادر ہوتی تھی، اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوہرا کر دیتے تھے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دن دیکھا کہ آج سردی زیادہ ہے تو چادر کو چکور کر دیا، 4 تہیں لگا دی چادر کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے تو رات کا نصف پہر گزرا تو آپ نے ام سلمہ سے پوچھا کہ ام سلمہ کیا مسئلہ ہے، آج اٹھنے نہیں ہو رہا؟ اور اس کیا کہ یا رسول اللہ میں نے آج چادر کے 4 تہیں لگائے ہیں. تو آپ نے فرمایا تو نے مجھے ہلاک کر دیا. نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، وہ اس لیے ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے نمونہ وہی ہے نا. میں نے کسی صاحب کو ذکر بتایا تو کہنے لگے کہ میں نے پوچھا 1-2 ہفتے کے بعد کہ ذکر کتنا ہوا؟ کہ جی میں زیادہ ذکر نہیں کر رہا. کیا مطلب زیادہ؟ 5-6 تسبیحات ہی تو ہیں. کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سر میں درد ہو جائے. ہمیں ہیلتھ کانشیس ہم اتنا ہو چکے ہیں، گھر کے معاملے میں ہم بہت زیادہ حساس ہو چکے ہیں، گھر کے معاملات کے اندر ہم حد سے زیادہ توجہ رکھتے ہیں، اپنی ضروریات زندگی کے اندر ہم اتنی توجہ رکھتے ہیں کہ جتنا فوکس ہمیں ہونا، آپ اوپر بیٹھ جائیں، اتنا زیادہ فوکس ہمیں نہیں ہونا چاہیے. کہ نبی علیہ السلام تو اس بات میں نہیں کہہ رہا کہ بیڈ کے اوپر سونا منع ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ نرم بستر رکھنا منع ہے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم بستر استعمال فرمائے ہیں، صحابہ کرام نے استعمال فرمائے ہیں. نبی علیہ السلام تشریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے تو حضرت عمر حاضر ہوئے. حضرت عمر اللہ کے نبی کے سسر ہیں.
کہ ان کی بیٹی حضرت حفصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ تو حضرت عمر داخل ہوئے تو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس چارپائی پر سوئے ہوئے تھے وہ بان کی چارپائی تھی۔ بان سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ وہ جو رسی ہوتی ہے، چھال سی رسی ہوتی ہے، اس بان سے چارپائی بناتے ہیں۔ آج کل تو وہ بان صرف دیہاتوں میں ملتا ہے، ہم نے دیکھی ہیں بان کی بنی ہوئی چارپائیاں۔ تو بان کی بنی ہوئی چارپائی تھی، اس کے اوپر ڈالنے کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بان کی چارپائی پہ سوئے ہوئے تھے، اور آپ علیہ السلام کا جو تکیہ تھا وہ تکیہ تو تھا کپڑے کا، لیکن اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ تو اس کے بھی نشانات آپ کے رخ انور پر تھے، اور بان کے نشانات آپ کے جسم کے اوپر، بازو کے اوپر موجود تھے۔ حضرت عمر دیکھ کر رو پڑے کہ یا رسول اللہ، کہ ہم آپ کے لیے نرم بستر کا انتظام نہ کر دیں کہ آپ اس پر سو جائیں۔ تو یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ والی بات، ان ساری باتوں کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں ارشاد فرمائیں اس کا خلاصہ آپ نے فرمایا کہ میں دنیا میں اس طرح رہتا ہوں جیسا کہ ایک مسافر ہے، وہ کسی درخت کے نیچے قیام کرتا ہے اور قیام کر کے پھر اس درخت کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ میں آج فقر کی تعلیم نہیں دے رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی، کاد الفقر ان یکون الکفر، کہ ایسا نہ ہو کہ غریبی جو ہے تمہیں کفر تک پہنچا دے۔ کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بعض روایتوں میں طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی فریضہ ہے، فرض ہے، مومنین کے ذمے ہے وہ حلال کمائے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راستے میں ملے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھائے، تو اس نے ہاتھ پیچھے کر لی کہ نہیں یا رسول اللہ، میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ آپ نے پوچھا کیوں نہیں ملا سکتے؟ کہ میں مزدوری کی تھی اور وہ میرے ہاتھ پہ کیچڑ اور گارا لگا ہوا ہے۔ تو آپ نے ڈانٹ کے فرمایا ناولنی یداک، اپنے ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ بڑھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ ملائے۔ ایک مزدور آدمی تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مسافر کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اس کے ہاتھ کے اوپر یہاں گریں پڑی ہوئی تھی، یہاں گریں پڑی ہوئی تھی، یعنی جو ہاتھ سخت ہوتے ہیں، سامان اٹھا کے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سخت ہاتھ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے تو آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ سخت کیوں ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اپنے بچوں کے لیے روٹی کمانے کے لیے جاتا ہوں، اس میں مزدوری کرنی پڑتی ہے تو ہاتھ میرے اس وجہ سے سخت ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، کیا کروں؟ آپ صحابہ سے کہیں کہ میری مدد کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے گھر میں کچھ ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ گھر میں ایک پیالہ اور ایک کمبل ہے، پیالے میں ہم پانی پیتے ہیں، کمبل کو ہم اوڑھ کے سوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں چیزیں لے آؤ۔ وہ دونوں چیزیں لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ کون اس کو خریدے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ 1 درہم میں خریدوں۔ آپ نے فرمایا میں یزید، کون ہے جو اس سے زیادہ میں خریدے گا؟ تو اس کو کہتے ہیں بیع ما یزید، یہ جو نیلامی ہوتی ہے، نیلامی کی بیع اسی سے نکلی ہے کہ نیلامی کی بیع جائز ہے، ورنہ تو یہ جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی نے ایک سودا کیا، جی یہ کتنے کی ہے؟ وہ کہہ رہے جی 100 روپے کی ہے، آپ اوپر سے آ جاتے کہتے یار میں یہ 150 کی دیتا ہوں، 150 کی مجھے دے دو، تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ لا تصوم ولا سہم اخی، فرمایا کہ لا تبیع علی سہم اخی، او کما قال، کہ اپنے بھائی کے سودے کے اوپر سودا مت لگاؤ۔ تو اب آپ نے کہا، ایک صحابی کھڑے ہوئے نہیں یا رسول اللہ 2 درہم دوں گا، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں 2 درہم میں دیا۔ پھر 1 درہم لیا اور کہا کہ جاؤ یہ اپنے گھر والوں کو کھانا وانا کھلاؤ۔
اور 1 درہم کی کلہاڑی لے کر آؤ۔ تو وہ گئے اور 1 درہم کی کلہاڑی لے کر آئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس میں دستہ لگایا، لکڑی توڑ کے لائے، اس میں دستہ لگایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی جاؤ اور 10 دن تک نظر نہیں آنا، بعض روایت میں 2 ہفتے تک نظر نہیں آنا، یعنی اپنی مبارک صحبت سے بھگا دیا، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے، کماؤ۔ حالانکہ مکے سے ہجرت کس لیے کر کے آئے کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہیں، لیکن کہا کہ نہیں، نکل جاؤ یہاں سے، نکلو جاؤ کماؤ۔ یہ گئے ہیں اور 10 دن کے بعد آئے ہیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب میرے پاس 10 درہم ہو چکے ہیں، میری کمائی 10 درہم ہو چکی۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ تعلیم دی ہے حلال کمانے کی۔ صحابہ کرام کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، اور جوڑنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو صحابی ساتھی بنے، انہوں نے کہا کہ میری 4 بیوی ہیں، 2 کو طلاق دے دیتا ہوں، 2 تم اپنے عقد میں لے لو، 2 گھر ہیں، 1 گھر میں میں رہتا ہوں، 1 گھر میں تم رہو، اتنا غلہ ہے، آدھا تمہارا اور آدھا میرا۔ کہنا بابا اپنی بیویاں بھی اپنے پاس رکھو، اپنا اناج بھی اپنے پاس رکھو، مجھے کچھ دن رہنے کے لیے پناہ دو، لیکن مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ۔ اور بازار گئے اور کنڈیوں کا کاروبار کیا۔ آج کل تو لوگ آتے ہیں، پہلے زمانے میں زنجیر آیا کرتی تھی، تو کنڈیوں کا کاروبار کیا۔ تو حلال کمائی یہ فریضہ ہے، حلال کمائی عبادت ہے، حلال کمائی ضروری ہے، اور اس میں کثرت مطلوب ہے، مطلوب شریعت ہے، مطلوب شریعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر اس کو مطلوب کہلوایا۔ میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، میرا یہ بات میں نے کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں یہ اشکال اٹھے کہ بھئی ہمیں کمانا تو اچھے سے اچھا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کر گئے تجارت کرنے کے لیے، کیوں گئے؟ ظاہری بات ہے وہاں زیادہ مال ملتا تھا، شام میں تجارت اچھی ہوتی ہے، یعنی اپنا شہر چھوڑ کے، اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے وطن میں گئے تجارت کے لیے۔ صحابہ کرام کو بھیجا تجارت کے لیے، اور صحابہ کرام کئی برس تک تجارتوں میں وقت گزارا۔ سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں۔ مجھ سے بھی زیادہ روایتیں جس بندے کو آتی ہیں وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس جو روایات تھیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی زیادہ تھیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ان روایتوں کو لکھ لیا کرتے تھے، ان باتوں کو، تو اس وجہ سے ان کے پاس ان مرویات زیادہ تھیں۔ لیکن اگر ہم ذخیرہ حدیث کو دیکھتے ہیں تو اس میں زیادہ روایت حضرت ابو ہریرہ کی ملتی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت بہت کم ملتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ فقہاء نے لکھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ صبح سے لے کے شام تک درس حدیث میں مشغول تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص پورا دن تجارت کرتے تھے، وہ نہیں بیٹھتے تھے مسجد کے اندر، وہ پورا دن تجارت کرتے تھے، وہ پورا دن اپنی روزی روٹی کماتے تھے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ روزی کمانا، میرے ایک ساتھی انہوں نے ماشاءاللہ دفتر کا افتتاح کیا، مجھے بلایا، ان کا نیک گمان تھا، میں گیا تو کہنے لگا کاش کہ ہم اسی طریقے سے کسی مسجد کا افتتاح کریں تو کیا ہی بات آئے گی۔ میں نے کہا بھائی بہت اچھا ہوئی، مسجد کا افتتاح بھی کرو، اللہ آپ کو زمین دے، جگہ دے، آپ مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، بہت اچھی بات ہے، اس سے بڑھ کے اور دین کا کام کیا ہو سکے گا کہ ہر زمانے میں دین کے کام کی نوعیتیں مختلف ہوتی رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر دین کا کام اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھنا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کا کام جہاد کی شکل میں اور حفظ حدیث کی شکل میں آیا، پھر اس کے بعد جو دین کا کام آیا وہ تجارت کی شکل میں سامنے آیا، پھر اس کے بعد دین کا کام شکل میں آیا تو اس کی مختلف صورتیں بنتی گی، اور آج کل جو دین کا کام ہے وہ مدرسہ، مسجد، کتابت اور کتابیں شائع کرنا، دین کا کام اس کے اندر محصور ہو گیا۔ تو دین کا کام ہے اور کوئی بھی کسی بھی طریقے سے کر سکتا ہے، تو یہ مسجد ہے، بہت بڑا کام ہے دین کا۔ جب مسجد بہت بڑا کام ہے، میں نے کہا بہت اچھا، لیکن ایک بات احساس کمتری آپ کو ہے
اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ جو جگہ بنائی ہے یہ بھی تو عبادت کی، اور مسجد بھی عبادت کی جگہ، مسجد عبادت کی جگہ نا، تو یہ جو آپ دفتر میں بیٹھے ہو یہ کس کی جگہ ہے؟ یہ ناچنے کی جگہ ہے، یہ بھی تو عبادت کی جگہ ہے کہ آپ کمائی کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب آپ کمائی کی عبادت کریں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ ہاں، اس کا عبادت کا درجہ اس عبادت سے ایک درجہ نیچے ہے، لیکن عبادت یہ بھی ہے۔ لہٰذا آپ اپنے ورکرز کو سمجھائیں اور خود بھی یہ بات سمجھ لیں کہ آپ یہاں عبادت کرنے آتے ہیں، کبھی بھی اپنے آپ کو ڈی مورلائز نہیں کرنا کہ ہم تو یہاں دنیا کمانے کے لیے آتے ہیں۔ دنیا کمانے کا حکم اللہ نے دیا نا، اس لیے آئے، اسی لیے آتے ہیں۔ خیر، میں یہ بات ضمن کر گیا، لیکن یہ بات بڑی اہم ہے، یہ ضروری ہے، اور کہ ہم اگر اپنی نوکری پہ جاتے ہیں تو اس کو عبادت سمجھ کے جائیں، ہم اپنے کام کاج پہ بیٹھتے ہیں تو عبادت سمجھ کے بیٹھیں، اس کو بھی ایسی ہی تقدس دیں جتنا ہم مسجد میں بیٹھنے کو تقدس دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ درجہ نہیں ہے، لیکن کسی درجے میں ہے، کیونکہ ہم اس کو نہیں سمجھتے، اس وجہ سے لوگ اپنے کاروبار کے اندر بھی موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، گناہوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہمارے بڑے حضرات یہ فرمایا کرتے تھے، جب بھی کوئی اپنا دفتر کھولتا، جب بھی کوئی اپنے جاب پہ جاتا، اس سے کہتا جو تمہاری کمائی کی جگہ نا، دیکھو اس جگہ پر کوئی گناہ کا کام نہ کرنا، جو کمائی کی جگہ ہے اس جگہ پہ گناہ کا کام کبھی بھی مت کرنا، کہ اس سے روزی کی برکت چھن جاتی ہے، روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر یہ جو چیزیں بتائی ہیں کہ ان چیزوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو اٹھ رہے ہیں، یہ کس لیے ہے؟ ہم اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ ہمارے عام معمولات یہ ہیں کہ رات 12 بجے 1 بجے سوئیں، جب 12 بجے 1 بجے سوئیں گے تو فجر کی توفیق کیسے ہوگی؟ رات اتنی دیر سے سوئیں گے تو جو راتوں کا شغف ہوتا ہے، یہ ہماری پڑھائی کی مجبوری ہے، کاموں کی مجبوری، ٹھیک ہے، ایسی مجبوری کی الگ بات۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ نا مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا، مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا، اور میں روزہ رکھتی ہوں تو روزہ توڑوا دیتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں نا بڑی تیز ہوتی ہیں، ایک طرف کی بات بتاتی ہیں، دوسری طرف کی بات نہیں بتاتی۔ ابو داؤد شریف میں صریح روایت ہے، واضح روایت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بیٹھ گئیں تو انہیں رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، میرا شوہر جو ہے وہ مجھے مارتا ہے، اور میں نماز پڑھتی ہوں مجھے پڑھنے نہیں دیتا، میں روزہ رکھتی ہوں مجھے رکھنے نہیں دیتا۔ آپ نے بلایا، ہاں صفوان بن معطل، جلدی سے ہو، دوڑا ہے، یا رسول اللہ کیا میری بیوی بیٹھی ہے، کیا ہو گیا؟ اچھا، اور تیسری شکایت، سورج نکلنے تک سوتا ہی رہتا ہے، اتنی دیر تک سوتا ہی رہتا ہے، اس کو شرم ہی نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ابھی صفوان کو بلاؤ۔ صفوان بہت بڑے صحابی تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو قصہ ہوا تو اس میں صفوان بن معطل تھے، تو بلایا صفوان، جی یا رسول اللہ مجھے یہ مارتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ خیر رسول اللہ، میں نماز کا منع نہیں کرتا، لیکن میں یہ تشریح کے ساتھ بتا رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتی ہے اللہ اکبر اور الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہو جاتی ہے، وہاں بچے رو رہے ہیں، وہاں گھر والے پریشان ہیں، یہ اپنی نمازوں میں لگے، مجھے کام نہ کرنا پڑے، نماز پڑھ۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ سبق پڑھے شرح تہذیب۔ اب شرح تہذیب جو ہے نا، اس میں نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس میں نہ فقہ ہے نہ دلائل، کچھ بھی نہیں۔ شرح تہذیب صرف جھگڑا کرنے میں مدد اور معاون دیتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جب کوئی اہل کفر مد مقابل آ جائیں تو پھر اس کے لیے وہ کتاب ہے، اس میں سامنے والے کو کس طریقے سے دلائل دینے، اس کے دلائل کو کیسے پکڑنا، یہ اس کی کتاب ہے۔ اس کو منطق کہتے ہیں، منطق اور فلسفہ۔ تو کہنے لگے بھائی کیا ہے، شرح تہذیب پڑھوں اتنے مبارک وقت میں، اس میں تو مجھے کتابیں خیر پہ دے، اللہ اکبر، نماز شروع کر دی۔
اس سے پیچھے حضرت یا کاندیلی رحمۃ اللہ جب پیچھے ایک رخ کے چماٹ نماز کو دستار ادھر گئی، دیکھا کون ہے، ابا ہے، تو کہنے لگے کیوں آ رہا؟ کہنے لگے تو آرام سے شرط عجیب پڑھنے سے کون سا سوال ہے، چلو ثواب کے بچے کتاب پڑھو۔ تو اب بچوں کو نہ سنبھالنا پڑے، لہذا نماز لمبی نماز، تو یا رسول اللہ اب دوسری چیزیں تو ظاہر بات ہے، نماز اتنی لمبی میں کیسے پڑھنے دے سکتا ہوں؟ دیکھا ایک طرف کی بات بتائی، وہ بھی عاجزی اور کتنا ظلم ثابت کیا کہ میرے کو کیسے ظلم۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کچی بات نہیں کرو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں بھائی، تم لمبی نماز نہیں پڑھ سکتی، مختصر نماز پڑھو، شور انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ مجھے روزے نہیں رکھنے دیتے، کہ ہر وقت اس نے روزہ رکھا ہوتا ہے، میں جوان آدمی ہوں، کہاں جاؤں، سارے کام گھر کے بیوی نہیں کرنا چاہیے، تو میں روزے سے بیٹھی ہوئی آرام سے، میں کیا کروں گا؟ اب خبردار، شور کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی، اور صبح لمبے وقت تک سوتے رہتے ہیں۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے، آپ ہمارے سارے خاندان کو جانتے ہیں کہ ہمارا خاندان رات میں کام کرتا ہے، تو اس وجہ سے ہم دیر تک سوتے ہیں، فجر کی نماز تو چھوڑ نہیں سکتے، دیر تک سوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ کیا ہوا آپ دیکھ رہے؟ تو میں اس کی بات کا منع نہیں کر رہا کہ جی آپ ہر وقت ہی جاگتے رہو، لیکن آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تعلیم دی۔ ہمارے پاس ہر چیز کی مثالیں شریعت و سنت میں موجود ہیں، تو لیکن ایک ہے کہ اللہ رب العزت نے ترغیب دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے کہ کچھ رات کو بندہ اللہ کے سامنے اٹھے، کچھ جاگے، کچھ مصلی کو بھگائے، کچھ اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کرے، وہ خاص وقت ہوتا ہے۔ اور ایک میں گر کی بات بتاؤں، جیسے بطور مثال یہ جگہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے بستر کے پاس وہ مصلی بچھا دیں، جب کبھی رات کو آنکھ کھلتی ہے تو مصلی دیکھ کے نا انسان کا خود ہی جی چاہتا ہے چل یا 2 رکعت نماز پڑھے، چل یا 4 رکعت نماز پڑھے۔ جب 2 کے لیے کھڑا ہوتے ہیں نا تو پھر اللہ مزہ دیتے ہیں، پھر ذاق طعم الایمان، ایمان میں مزہ ہے، ایمان میں ذائقہ ہے، اور ایمان میں ایسی حلاوت ہے کہ وہ ایسے سمجھ میں نہیں آتی جب تک انسان قربانی نہ دے۔ میرے پاس ایک فون آیا کینیڈا سے، انہوں نے کہا کہ میرا بچہ ایسا 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 بہت نیک فلانا 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 فلانا، اور ابھی جو ہے اس نے اپنی بیٹی کا نام کافروں کے نام پہ رکھا ہے، عیسائی عورت سے شادی کی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک بات میں نے ان سے ذکر، میں نے کہا آپ لوگوں نے ایمان کے اوپر قربانیاں دی، محنتیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، جب آپ نے قربانیاں دی ہیں تو آپ کا ایمان مضبوط ہے۔ مسئلہ یہ کہ جب بھی کوئی پودا بڑا ہوتا ہے تو بغیر پانی کے بڑا نہیں ہوتا، بغیر نگہداشت کے بڑا نہیں ہوتا۔ جو بندہ اپنے ایمان پہ محنت نہیں کرے گا اس کا ایمان نکلے گا، ایمان بھاگے گا اس کے اندر سے، کیوں؟ ایمان کے اوپر محنت نہیں ہے۔ ایمان کے اوپر محنت آتی ہے مصلی کے اوپر، ایمان پہ یہ ساری محنت مصلی پہ نہیں آتی، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں کلیتاً بات نہیں کر رہا، میں ایک جز کی بات کر رہا ہوں۔ ایمان پہ بہت ساری محنتیں کرنی پڑتی ہیں، جبھی جا کے ایمان بنتا ہے، ایسے ایمان نہیں بنتا، ورنہ اللہ رب العزت نے ابو طالب کے سینے کو قرآن ایمان کے لیے نہیں چنا ابو طالب کے سینے کو، اور بہت سی مثالیں ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت دی، ادھر آگے جائے اللہ رب العزت نے سینے کو ایمان کے لیے چنا ہے، تو یاد رکھیے ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی اپنے ایمان پہ شکر ادا کرنے کے لیے 2-4 رکعت نماز پڑھا کریں، کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے دولت ایمان سے منور کیا ہے۔ ایمان کی دولت آسانی سے نہیں ملتی ہے، اور اگر آسانی سے ملی ہے تو اس کی استقامت کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا، ہمارے ملک میں اتنا نہیں ہے، لیکن میرے پاس شاید کوئی دن ہو جس دن یہ ابتدا نہ آتی ہو کہ بچی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ وہ آج پورا دن میں کوئی ایک صاحب کے ساتھ پورا دن تنقید میں لگا رہا، جی شوہر ہیں، وہ کہتے ہیں میرا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، بندے کے بعد بندہ ختم ہے، اب نکاح کا کیا حکم ہے؟ یا اللہ، اس زمانے میں ایسے لوگ بھی ہیں؟ جی ہاں ایسے لوگ ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے دجال آئے گا،
دجال آئے گا اور سب سے پہلے وہ دین کی تبلیغ کرے گا۔ معجم طبرانی کی روایت ہے، مصنف ابن شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، اور تقریباً میرے پاس 6-7 حوالہ جات موجود ہیں۔ سب سے پہلے وہ آئے گا اور اسلام کی تبلیغ کرے گا، کوفہ کو اپنا مرکز بنائے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بہت لمبی روایت ہے، کچھ روایت میں نے 1-2 درس پہلے آپ کو سنائی، اس کو لے جو یہ پریشان کر۔ ایک بنیادی ذہن میں رکھیے گا، جب بھی دین کے اوپر فتنے آئے ہیں، جب بھی دین کے اوپر کوئی آزمائش آئی ہے کسی بندے کی طرف سے، کسی لوگوں کی طرف سے، تو ایک پیٹرن ہے اس کا، چاہے وہ دجال ہو چاہے کوئی اور ہو، اس کا ایک پیٹرن ہے۔ وہ پیٹرن کیا ہے؟ پیٹرن ذرا سمجھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے پہلے ایک شخص تھا، عبداللہ بن سبا۔ یہ عبداللہ بن سبا ایک گاؤں اور دیہات کے اندر بیٹھا، اور اس نے وہاں پر دین کی تبلیغ کرنا شروع کی، اور دین کی تبلیغ ایسے کرتا دین کی باتیں سمجھائے، لوگوں کو دین پہ لائے، توبہ کروائے، اللہ کے قریب کرنے کے دعوے کرے، یہ مختلف چیزیں ہوتی گئی۔ یہ سب ہونے کے بعد آخر وہ صحابہ کرام کے اوپر آیا، اور مناقب اور منقبت اور وہ سب چیزیں، لیکن حضرت عثمان کے بارے میں کچھ نہیں بولتا تھا۔ جب لوگ کہتے ہیں حضرت چھوڑو دینے دو، میں زبان نہیں کھولنا چاہتا، تو لوگ اس بارے میں سنسنی پھیل گئی کہ کیا مسئلہ ہے کہ سارے صحابہ کی توصیف بیان کرتا ہے، بڑائی بیان، حضرت عثمان کے بارے میں زبان آج تو ہم بلوائیں، طریقہ واردات آپ سمجھ لیں۔ چنانچہ بھئی اس کو لے کر جائیں، کیا کر سکتے ہیں، اس کو چھیڑنا نہیں، بس اسپیکر کو سیٹ کر دیں، کیا کر سکتے ہیں، اس کو نہیں چھیڑو نہیں، بھی خراب ہو جائے نہیں، کیا مسئلہ چلے۔ ہاں، تو جب لوگوں نے مجبور کیا کہ آپ ہمیں بتائیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو کہنے لگے جی نہیں بھی، میرا اعتماد اور بھروسہ حضرت عثمان بن عفان، اور یہ سب لوگ شک میں پڑ گئے۔ سب سے پہلے شک میں ڈالا جاتا ہے، اور شک میں ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ ایک بنیادی بات، سب سے بنیاد، حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ عبداللہ بن سبا اور یہ فرمایا کہ ایک اصول ذہن میں رکھنا کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہے، جس کا کوئی استاد نہیں ہے، اگر وہ دین سمجھا رہا ہے تو آج نہیں تو کل وہ گمراہ کرے گا، وہ خود بھی گمراہ ہے اور وہ تمہیں گمراہ بھی کرے گا۔ اگر اس کا استاد ہے تو استاد کون ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا استاد یہودی، نصرانی اور یہ اس طرح کے لوگ تو نہیں ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن سبا کے استاد تھے لیکن یہودی تھے، صحابہ کرام عبداللہ بن سبا کے استاد نہیں تھے۔ جتنے بھی لوگ مبلغین تھے ان کی پہچان یہ ہوتی تھی کہ یہ کسی صحابی کا شاگرد ہے یا نہیں۔ جب دجال آئے گا تو اس کی بنیاد بھی اس بات پہ ہوگی، کہ اس کا کوئی استاد نہیں ہوگا، مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا اس جیسے اور لوگ ہوں، ان سب کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ان کی سند متصل نہیں ہوتی۔ سند متصل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے حدیث پڑھی ہے، تو میں نے جو حدیث پڑھی ہے، میری حدیث کی سند 19 واسطوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل رہی ہے۔ یہ کوئی اتنی اچھی سند نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک ایسی سند بھی ہے جو کہ 10 واسطوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتی، لیکن وہ سند فنی اعتبار سے کوئی اتنی مضبوط نہیں۔ اور حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب کی سند 17 واسطوں سے، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ تو ایسے حضرات اکابر بڑی محنت کرتے تھے۔ مولانا انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے مولانا انظر شاہ کشمیری صاحب، ان کی سند بھی 17 واسطوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، انہوں نے بھی ہمیں سند دی تھی۔ تو ایسے بہت لوگوں کی سند، تو یہ سند ہوتی ہے، لولا الاسناد لما قال ما قال، کہ جس کا دل چاہے جو مرضی بول دے اگر سند نہیں ہوگی، تو سند چلتی آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا ان کو، انہوں نے آگے کرتے بات پہنچی، تو یہ سند ہے۔
فقہ میں یہ سند ہے، حدیث میں یہ سند ہے، قرآن میں یہ سند ہے، تاریخ میں یہ سند ہے، فلسفے میں یہ سند، ایک ایک چیز بسند ہوتی ہے، بسند المتصل ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اتنی محنت ہے اس اوپر، اتنی محنت ہے کہ یہ جو کتابیں رکھی ہیں نا، صرف سند کے موضوع پر اس سے 3 گنا زیادہ کتابیں موجود ہیں، ابھی موجود ہیں. وہ جو ضائع ہو گئی میزان الاعتدال ہے یا تہذیب التہذیب ہے، کہ 32 جلدوں میں ایک ایک کتاب ہے کہ جس میں ایک ایک رجال کے اوپر بحث کی گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 2 مہینے سفر کر کے گئے. اس پہ میں 2-4 قصے آپ کو بتاتا ہوں. امام بخاری 2 مہینے کا سفر طے کر کے گئے، تو جو استاد تھا اس کی سند عالی تھی. سند عالی کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے واسطے کم تھے. تو ان کے پاس گئے تو کہا جی استاد کہاں ہیں؟ جی استاد وہاں پر ہیں. وہاں پر گئے تو انہوں نے گھوڑا ان کا بھاگا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنی جھولی کے اندر نا کوئی اس طریقے سے چیز چھپائی، گھوڑے سے اشارہ کیا کہ آؤ. جب گھوڑا پاس آئے تو جھولی چھوڑی، جلدی سے گھوڑا پکڑ لیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں اس بندے سے حدیث نہیں لوں گا. جو بندہ جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ انسان کو بھی دے سکتا ہے. لہذا روایت نہیں لی اور نقل کر دیے کہ یہ متروک الحدیث ہے، اس سے روایت نہیں لینی ہے، ثقہ ہے، مضبوط حافظہ ہے، صحیح حدیث یاد ہے، لیکن ہم اس سے حدیث نہیں لیں گے. کیوں نہیں لیں گے؟ کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ. امام بخاری جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، عام طور پر سیدھے ہوتے ہیں، بھولے بالے ہوتے ہیں، اتنے تیز ترار نہیں ہوتے کہ لوگوں کو دھوکہ دیں. عام طور پہ سیدھے ہوتے ہیں، لوگ ہی ان کو چونا لگاتے رہتے ہیں، لیکن عام طور پہ وہ سیدھے ہوتے ہیں. اور تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے، بحری جہاز میں جا رہے تھے. تو آدمی آیا کہنے لگا اے میاں جوان ہو، تو پیسے ویسے ہیں تمہارے پاس؟ کہتے ہاں الحمدللہ ہے میرے پاس. تو بتاؤ. کیا نہیں بتاؤں گا. یار کیسے آدمی ہو؟ مجھے تو لگ رہا ہے تم ضرورت مند ہو تو میں دوں. میں نے کہا نہیں اللہ کے بندے، یہ دیکھو میرے پاس یہ 400 دینار ہیں، الحمدللہ میرے پاس پورے سفر کا راستہ ہے، میں نے جا کے وہاں حدیث پڑھنی ہے، سب کچھ بتا دی. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر میں اس بندے نے شور مچایا. کہتا نیلے رنگ کی تھیلی، اس میں 400 دینار، وہ میرے کسی نے چوری کر لی. امام بخاری سمجھ گئے مجھے چونا لگا دیا. سب کی تلاشی لی لیتے گئے. امام بخاری کا نمبر آیا، ان کے پاس بھی کچھ نہیں نکلا. حیران ہوا. ابھی کیا پھر گمگئی ہوگی، اب کیا کر سکتا. چپ ہو گیا. 2-3 دن کے بعد بحری جہاز کا سفر تو 2-3 مہینے کا ہوتا تھا. کہنے لگا وہ آپ نے مجھے دکھائی تھی وہ گئی کہاں؟ کہ میں نے سمندر میں پھینک دی. آپ کو پتا 4,000 دینار کا مطلب کیا ہے؟ کم از کم بھی 3-4 کروڑ روپے. صحیح. ماں نے اپنی ساری پونجی اٹھا کے دیتے کہ ہمارے بیٹا جا حدیث پڑھ گیا. تو ایسی کرتے تھے، ایسی ہوتا تھا. کہا کہ میں نے ساری سمندر میں پھینک دی. اف، اتنی بڑی رقم. کہ اس رقم کی کیا بات ہے، میرے اوپر داغ لگ جاتا کہ امام بخاری نے چوری کی تھی، یا امام بخاری پہ چوری کا الزام لگا تھا، میری حدیث ہی نہیں کوئی سنے گا. ایسے جان لگا کہ حدیث کی حفاظت. امام ربیعۃ الرائے ان کے والد تھے حضرت فروخ. یہ جہاد پہ گئے اور 30 سال تک رہے. جب واپس آئے ہیں تو اپنے گھر کے دروازے پر زور سے گھوڑے پہ بیٹھ 30 سال کے بعد آئے. نظام بدلی ہو چکا تھا تو نیزہ مارا دروازے پہ، نیزہ مار کے دروازہ کھولنے لگے تو اور باہر وہ بیٹے کو پتہ چل گیا، وہ اندر سے نکلے. کہا کون ہے؟ کہا تو کون ہے میرے گھر کے اندر؟ تو کون میرے گھر کے اندر گھسا ہوا؟ اور 1000 وسوسے، 1000 باتیں. اور ابھی تو رائے کہتا یہ کون بندہ ہے میرے گھر کے دروازے کے اوپر نیزہ مارا، اس کو شرم نہیں آتی. دونوں گتھم گتھا ہوئے. جب اس کو گھوڑے سے نیچے اتارو تو بھائی تم یہ میرا گھر ہے، کہتا نہیں یہ میرا گھر ہے، میرا گھر ہے. دونوں کی آپس میں لڑائی. تو ایسی آج کل تو ایسا نہیں مولوی صاحب آپس میں لڑ رہے ہیں، ایسے دیکھا نہیں. پہلے زمانے میں ایسے بہت ہوتا تھا. 2 بندے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لڑنا شروع ہو گئے. کیوں لڑ رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے گتھم گتھا اور غصہ ہو رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. کیا ہوگا بھائی؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں لڑائی ہو رہی ہے؟
لڑائی کا مزہ ہے، کتنے مزے کی بات پہ لڑائی ہو. کیا ہے، ایک کہتے ہیں اللہ میاں میرے ہیں، دوسرے کہتے ہیں نہیں میرے ہیں. اس بات پہ لڑائی ہوئی، اتنا غصے ہوئے کہ مقابلے میں آ گئے. تو لوگ اس بات پہ بھی لڑائی کرتے تھے. آج کل تو کیا ہے، ہم تو دعا مانگنے کو تیار نہیں ہے، اللہ سے تعلق کیا بنانا ہے. کیسی لوگوں کی کشش ہوتی تھی اللہ سے تعلق بنانے کی، کہ طبعی طور پر چاہت ہوتی تھی کہ میری اللہ سے ملاقات ہو، میری اللہ سے باتیں ہوں. بہت کم لوگ ہیں کہ دل ایک اللہ کی ذات کی طرف کھینچتا ہے. یقین کیجئے دل اللہ کی ذات کی طرف ضرور کھینچتا ہے، شرط ہے کہ بندہ ایک وقت تک محنت کرے، اور اس میں جو لذت ہے، اس میں جو مزہ ہے، اس میں جو شیرینی ہے، اللہ کی قسم کائنات کی چیزوں میں نہیں ہے. جی چاہتا ہے کہ بس ختم ہو یہ دنیا، ہم جائیں اللہ کے پاس. وہ مزہ اور وہ لذتیں اللہ نے بکھیری ہیں اپنے ذکر کے اندر، بکھیری ہیں اپنے نام کے اندر. تو ربیعۃ الرائے ماں نے دیکھا کہ بیٹا یہ تیرا باپ ہے، تیرے والد ہے. پھر ملے، اندر گئے تو کہا کہ ہاں، جو میں نے تمہیں 17,000 دینار دیے تھے وہ پورے ہو گئے تھے، ان کا خرچ سمجھ میں آ گیا تھا. کہنے لگا ہاں بتاتی. نماز اثر کا وقت ہوا اور نماز اثر کے بعد امام ربیعۃ الرائے مسجد میں پہنچے تو ایک رومال ڈالا ہوا تھا. ربیعۃ الرائے یہ بڑے ائمہ میں سے تھے، اور حدیث پڑھانے کے اندر ان کا ایسا مقام ہوا کرتا تھا. اب ذرا اتنا سا تصور کیجئے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور قبر اطہر سامنے ہے اور ریاض الجنہ میں درس حدیث ہو رہی ہے، اور 16,000 طلبہ بیٹھے ہیں. 16,000 طلبہ، اور نہیں معذرت، 16,000 طلبہ نہیں بلکہ 16,000 دواتے ہیں. 16,000 دواتے ہیں. دوات کا مطلب سمجھ لیں اتنا بڑا کٹورا ہے، اس میں دوات بنی ہوئی ہے اور اس میں لوگ ڈبو کے اپنے پاس لکھ رہے ہیں. اور عالم یہ ہے کہ کوئی چل کے آتا ہے تو اس کے چلنے کی آواز بھی آتی ہے. آج کل تو پنکھے ہیں نا، پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا. کوئی چل کے آتا ہے، کسی کو زور سے سانس لینے کی اجازت نہیں. پڑھنے والا حدیث غلط پڑھتا تھا تو پردے سے یوں لکڑی کے اوپر ٹک مارتی تھی ان کی بیٹیاں کہ تم نے روایت غلط پڑھی، تصحیح کی اجازت نہیں تھی. پھر وہ خود سے دیکھتا اور صحیح دیکھ کے پڑھتا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں بیٹھے ہوئے، اور صفائی ستھرائی کا یہ عالم تھا کہ ایک صاحب نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا، لڑ جھگڑ کے ذمے لیا تھا کہ حضرت کے 360 جوڑے ہوں گے. 360 جوڑے ہوں گے، یکم رمضان سے لے کے اگلی یکم رمضان 360 جوڑے میں دوں گا. اور 360 جوڑے روزانہ ایک نیا جوڑا پہنتے، شام کے وقت وہ صدقہ کرتے، پھر اگلا جوڑا، پھر اگلا جوڑا، پھر اگلا. تو اس طریقے سے کپڑے، یعنی صفائی ستھرائی کا یہ عالم تو آپ کو سمجھ لیجیے. اور سبق کے درمیان کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا. یوں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک رنگ آیا، دوسرا یوں چہرے کے اوپر رنگ آیا پھر گیا، رنگ آیا پھر گیا، رنگ آیا پھر. سبق ختم ہوا تو طلبا سے کہا کہ میری قمیض اٹھا کے دیکھو. جب قمیض اٹھا کے دیکھا تو قمیض کے اندر بچھو تھا جس نے جسم اطہر پر 17 جگہوں پہ ڈنگ مارا ہوا تھا. علم کے چرچے تھے. جب علم کے چرچے تھے، لوگ علم کے دیوانے تھے، تو اللہ سے تعلق بھی ایسے ہی بنتا تھا. تو یہ حدیث کی حفاظت اور اعمال کی حفاظت کے اوپر یہ زور تھا. تو ربیعۃ الرائے جب آئے ہیں، رومال ڈالا ہوا ہے، اندر آئے تو بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو اللہ کے نبی کی باتیں یہاں پر سنائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں. بڑے خوش ہوئے. تو کہا کہ کیا خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کر حدیث سنانے کا موقع مل رہا ہے. جب وہ نوجوان ربیعۃ الرائے درس مسند حدیث پہ بیٹھے تو چہرہ دیکھا تو خوشی سے پاگل ہو گئے. یہ تو میرا بیٹا ہے. اپنی اولاد کے دین کی فکر کرنا یہ بہت بڑی ضرورت ہے آج کی. آج کل ہمیں اپنی اولاد کی دنیا کی فکر ہوتی ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے. بنائیں، ضرور بنائیں بھائی، لیکن اپنی اولاد کے دین کی فکر انتہائی ضروری ہے. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
ان کی اطلاع 40 برس کے بعد حضرت یعقوب کو ملی. اس کا تو معلوم ہے نا، 40 برس تک حضرت یعقوب اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ حَظِيمٌ، کہ ان کی آنکھیں رو رو کے اندھے ہو گئے، یعنی یہ کالا ڈیلا ختم ہو گیا. تو جب خبر پتہ چلی کہ عزیز مصر کوئی اور نہیں میرا بیٹا یوسف ہے، تو بڑے حیران ہوئے. اوئے ہوئے، تو سب سے پہلا جو بھائیوں سے سوال کیا، بڑا لمبا قصہ ہے، کبھی سنوں گے انشاءاللہ. تو بھائیوں سے سب سے پہلا جو سوال کیا وہ سوال یہ تھا کہ مجھے یوسف کے دین کے بارے میں بتاؤ، اس کا دین سلامت ہے یا نہیں. تو کہنے لگے وہ بادشاہ ہے. کہا چھوڑو بادشاہ کو، یہ بتاؤ دین سلامت ہے یا نہیں. کہاں وہ اللہ کا پیغمبر ہے. تو خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس کا دین سلامت ہے. تو اپنی اولاد کے دین کی فکر رکھنا ضروری ہے. اور وہ فکر رکھنی جی مجھے فکر ہے، فکر بلکہ گھر میں تعلیم کی جائے، گھر میں دین کا ماحول پیدا کیا جائے، گھر میں بچوں کو دین کی بات بتائی جائے، اللہ نبی کے قصے سنائے جائے، دین کی بات سنائی سمجھائی جائے، اپنے عمل میں لے کے آئی جائے. جب ماں اور باپ دونوں مل کے یہ کام کرتے ہیں تو کام بنتا ہے. اکیلی ماں کا بس نہیں اور اکیلے باپ کا بس بھی نہیں ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، محنتوں سے ہوتا ہے. تو بس بات اتنی سی ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے بنائیں، آخرت کی فکر پیدا کریں. اور فکر ان چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے، اپنے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے، اپنی حرکتوں سے ظاہر ہوتی ہے. حرکتیں ساری ایسی ہیں کہ ابا ہر وقت لے کے موبائل بیٹھا ہوا، اماں ہر وقت لے کے موبائل بیٹھی ہوئی، گھر کے اندر اونچی اونچی آواز میں گانے چل رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے گھر کے اندر دین کا بیڑا غرق ہوگا، گھر کے اندر سے دین تو رخصت ہو جائے گا. کہ دین تو آتا ہے ماں باپ سے. جب ماں باپ اپنے دین، ہاں بعض اولادیں ایسی ہوتی ہیں وہ ماں باپ کے دین پہ ہونے کے باوجود بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. لیکن میں بات یہ سنا رہا تھا کہ جب انسان اپنی اولاد کے دین کی فکر کرتا ہے تو دین کی فکر آگے بڑھتی ہے. اور پھر اولاد کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی فکر کو آگے بڑھائے. اگر وہ دین کی فکر کو آگے نہیں بڑھائے گا تو دین رخصت ہو جائے گا. پہلے عمل رخصت ہوگا، فرائض رخصت ہوں گے، اعمال رخصت ہوں گے، نوافل رخصت ہوں گے. آہستہ 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 دین کی کلیات جزیات بھی رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے. دین کے بارے میں اتنے بیکار قسم کے اشکالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے کہ الامان والحفیظ. بتائیں کہ جوان آدمی مضبوط علم والا ہو، جناب یونیورسٹی میں پڑھتے کہتے پتہ نہیں آخرت میں ہم نے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں اٹھنا ہے. نہیں مولویوں نے ڈرایا ہوا ہے، نہیں علماء نے ڈرایا ہوا ہے. تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ جو دجال اٹھے گا وہ سب سے پہلے اس کی بنیادی علامت ہوگی تو اس کا کوئی استاد نہیں ہوگا، اس کا کوئی بڑا نہیں ہوگا جو اس کو دین سکھانے والا ہو، اس کو دین سمجھانے والا ہو. تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی فکر رکھیں، اپنے مسلمانوں کو آباد کریں. اور یہ میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. پہلے مسجدوں میں دیکھتے تھے 2-3 بوڑھے مغرب سے عشاء، عصر سے مغرب مسجد میں بیٹھتے تھے اور بڑا ان کا دل لگتا تھا. کچھ جوان بھی بیٹھتے تھے. عربوں میں نے دیکھا کہ عربوں میں ذوق ہے مسجد میں بیٹھنے کا، تلاوت کرنے کا. یہاں تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھیں گے، وہاں بھی موبائل کھول لیں گے، لوگوں سے بات کرنا شروع کر دیں گے، جہاں کسی کی کال آ جائے گی. اپنے دین کی فکر پیدا کریں کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، کہ ہم یہاں پر آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پہلے موت بنائی ہے، اس کے بعد زندگی بنائی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اس نے پہلے موت بنائی ہے، اس کے بعد زندگی بنائی ہے. پہلے موت کی تیاری کریں، موت کو یاد رکھیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں دین کی فکر پیدا نہیں ہوتی. دین کی فکر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان موت کو یاد کرتا ہے. کچھ دیر تنہائی کے اندر مراقبہ انسان کرے کہ میرا انتقال ہو گیا اور اللہ کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے اور میرے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے انسان جب آگے بڑھتا ہے تو خود کو فکر ہوتی ہے. میرے جاننے میں ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنی جرنی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی سنائیں.
کہ میرے پاس کوئی رہنمائی نہیں تھی، کوئی گائیڈ نہیں تھا. میں نے آگے بڑھنا شروع کیا، پھر گرا، پھر آگے بڑھا، پھر گرا، پھر آگے بڑھا، پھر گرا، پھر آگے بڑھا. کرتے 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 میں نے ایک ایک گناہ کو چھوڑا، اور میں بڑا حیران ہوا اس کی زندگی کو سن کے، اس کی زندگی کو سمجھ کے. بہت بڑے ڈاکٹر ہیں سعودی عرب میں. تو کیا ہے کہ انسان جب بڑھنا چاہے تو کوئی اس کے سامنے رکاوٹ نہیں آتی، تو اس کو رہنمائیاں بھی ملتی ہیں اور سب چیزیں ملتی ہیں. لیکن جب انسان اندر سے چور ہو نا، اندر سے بیکار ہو، تو اس کو بہانے ہزار ملتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیسے آگے بڑھنا ہے. دوستو، یقین کرنا، آج سے اپنے مزاج میں دین کی فکر پیدا کریں کہ اپنے اندر روزانہ کے حساب سے بہتر نہیں، روزانہ ہفتہ کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے مجھے اپنے دین میں بہتری لانی ہے. میرا کچھ وقت مصلی پہ گزرے، کچھ وقت میری تلاوت پہ گزرے، اس طرح کی بہت سی چیزیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی کا سوال ہے کہ واٹس ایپ پر اپنی والدہ سے کچھ گھر کے معاملات ڈسکس کر لوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے. آگے بتائے، یاد رہے وہ میری ماں ہے جو مجھ سے مخلص ہے. بھئی میں کیا بتاؤں، ایک خاتون ہے ماشاءاللہ، ہمارے حلقے سے تعلق رکھتی ہیں، بڑی نیک، بڑی پرہیزگار. تو ان کی بیٹی کا نکاح ہوا تو مجھے کہنے لگی جی وہ تو ابھی سے اپنی شوہر سے تنگ آ گئی ہے، اور اس کا شوہر ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور کل اس نے یہ کہا، پھر یہ کہا، 2 دن 3 دن سنا، 4 دن سنا. اس کے بعد میں نے کہا کہ بھئی آپ کو ایک بات واضح بتاؤں. تو کیا؟ میں نے کہا سیدھی سی بات یہ، اپنی بیٹی سے کہو گھر کی باتیں مجھے نہ بتائے. سمجھ رہے؟ کمرے کی بات باہر نہ جائے، گھر کی بات گھر سے باہر نہ جائے. سمجھ رہے؟ یہ اپنی بیویوں کو سمجھاؤ اور اپنے آپ کو سمجھاؤ. آپ علیہ السلام عام طور پہ غصہ نہیں کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ روایت، تفصیلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے شدید بخار تھا، تو میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ وہ حضرمی لڑکا کدھر ہے؟ تو کسی نے کہا وہ بیمار ہے، کونے میں پڑا ہوا ہے، مرنے کی حالت میں. آپ تشریف لائے اور آپ نے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور شفقت سے مسکرا کے مجھے دیکھا. جیسے آپ نے ہاتھ اٹھایا تو میرا بخار ختم ہو گیا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا. پھر آپ نے سب سے کر کے آؤ، پھر سب کو جمع کیا، نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد آپ مڑے تو آپ کے چہرے پر شدید غصہ تھا. پردہ نازل ہونے سے پہلے کی احکامات ہیں، تو پیچھے ایک صف مردوں کی تھی، 2 صف خواتین کی تھی. تو ایک خاتون جو ہے نا، وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے یوں، روایت میں آتا ہے باقاعدہ، گھٹنے نیچے ٹیک کر اور یوں گردن آگے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ. خواتین چھوٹے قد کی ہوتی ہیں، مرد عام طور پہ بڑے قد کے ہوتے ہیں. تو مرد آگے بیٹھے ہوئے تھے تو نظر نہیں آیا، تو وہ خاتون پیچھے نا وہ اوڑ کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی. یہ پوری کیفیت حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمائی. پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ گھر کا دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ اس کے پاس پردہ رکھتے ہیں، اللہ اس کے پاس ستاری رکھتے ہیں، لیکن تم میں سے بہت سے مرد گھر کی باتیں باہر بتا دیتے. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ سارے سو چکے نیچے کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی غصے میں. پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کچھ ہوتے ہیں وہ ایسا کرتی ہیں، اللہ نے دروازہ بند کر دیا، ان کے پردوں، ان کے عیبوں کو چھپا دیا، پھر بھی وہ اپنے گھر کی باتیں دوسروں کو بتاتی ہیں. تو ایسا کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ وہ جو عورت کھڑی تھی نا، وہ کہنے لگی ہاں کرتی ہیں، بالکل کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے پردہ رکھا ہے تو اپنے گھر کی بات کسی کو ذکر نہ کرو. یہ بات تھوڑی سی تبدیل ہے، میں نے کچھ وضاحت کے ساتھ بتائی، ابو داؤد شریف کی. دیکھو بھائی، اپنے گھر کی بات، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جو بچیاں اپنے گھر کی باتیں اپنی ماؤں کو بتاتی ہیں ان کی طلاق ضرور ہوتی ہے. ضرور کا مطلب ہے اکثر ان کی طلاق ہو جاتی ہے، یاد رکھنا. وجہ بتاؤں آپ کو؟ وجہ اس کی یہ ہے
کہ عام طور پر ہر انسان کی عادت ہوتی ہے کہ بات کو بتاتا ہے، سامنے والا اس بات کو فوکس ہو کے سنتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ اگلی مرتبہ بات کرتا ہے تو وہی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے وہ تو نہیں ہوا ہوتا. ٹھیک ہے، اب جب نہیں ہوا ہوتا تو یہ جب وہ یہ سننا چاہتا تو یہ دوبارہ بتاتا ہے، وہی بات بتاتا ہے، وہی بات کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، اس عورت کے ذہن میں یہ پکا بیٹھ جاتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے. یہ میں یہ پرچی کے اوپر نہیں بتا رہا ہوں، یقین کرنا میں ہر چوتھے گھر کا قصہ بتا رہا ہوں. جہاں طلاقیں ہوئیں، جہاں جھگڑے ہوئے، ان میں یہی مسئلے ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، ایک تو میں نے ایک حدیث بتا دی، دوسری حدیث بتا دوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی اے علی یمن جا رہے ہو، کبھی ایک طرف کی بات سن کے فیصلہ نہ کرنا. اگر کوئی شخص اپنی ایک آنکھ ہاتھ میں لے کر آئے اور بولے کہ فلانے نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، تو خبردار دوسرے کو بھی بلا لینا، اس کی بات بھی سن لینا، ہو سکتا ہے یہ اس کی دونوں نکال کے آئے ہو. ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں. اب جو عورت اپنے شوہر کی شکایت، اپنی ساس کی شکایت، سسر کی شکایت مشورہ کرے گی تو کسی کے بارے میں مشورہ کروں گا. وہ کسی کی شکایت، ماموں کی شکایت، فلانے کی شکایت اپنی ماں کو لگائے گی، ماں اس سے پوچھے گی. وہ جو مشورہ دے گی ظلم پہ مبنی ہوگا، ہے نا، ظلم پہ مبنی ہوگا، اور ظلم کے اوپر پھر ظلم ہوگا، پھر فیصلہ غلط ہوگا. لہذا کوئی بھی مخلص ہو، کتنا محض مخلص ہونا کافی نہیں ہوتا، مخلص ہونا کافی نہیں ہوتا. اب میں نے شروع میں حضرت صفوان بن معطل کا قصہ سنا ہے، ان کی اہلیہ ہیں، تو نبی علیہ السلام سے بڑا مخلص کوئی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے صفوان بن معطل کو بلایا، کہا آؤ ذرا بات سنو. تو بھائی اپنے گھر کی باتیں اگر باہر بتانا ہے تو تیاری کر لو جانے کی. میں نے وہ ایک صاحب، ان کی نئی شادی ہوئی، میرے پاس ہے، آپ لوگ بول تو نہیں ہو رہے ہیں، کافی وقت ہو گیا، ان کی نئی شادی ہوئی، میرے پاس تشریف لایا، ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کو لے کر آئے. کہنے لگے بھائی ان کے اوپر بہت خطرناک جادو ہے، اتنا خطرناک جادو ہے کہ یہ پریشان ہو گئے. جب سے ان کی شادی ہوئی ہے، اس شادی کے بعد سے ان کے ساتھ بڑے مسائل ہیں. مستقل سروائیکل پین رہتا ہے، یہ 3 دفعہ ECG کروا چکے ہیں. پھر فلاں مولانا صاحب کے پاس گئے، انہوں نے بتایا جی فلاں بیوی کے رشتہ دار، ان کی نظر شادی کے اوپر لگی ہے، اور پھر یہ ہوا. اب تعویذ جلائیں تو ان کو کچھ تسلی ہوئی، لیکن پھر دوبارہ وہی شروع ہو گیا. اب وہ بکرا مانگ رہے، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا شکر ہے بکرا مانگ لیا تو اب میرے پاس آ گئے. میں مرغا بھی مانگوں گا تو اب نیند ہوگی. سیدھی سی بات. میں نے ان سے ساری بات سنی، ساری بات سننے کے بعد اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ کی ساس صاحبہ ڈومینیٹنگ پوزیشن والی ہیں یا پھر؟ ہاں وہ بہت زیادہ بولتی ہیں. میں نے کہا بھائی میں معافی چاہتا ہوں، سیدھی سی بات ہے کہ کوئی نظر نہیں لگی. یہ کافی میری 3-4 دن کا مشورہ ہے، ٹھیک ہے، جو میں آپ کو خلاصہ بتاؤں. میں نے کہا سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو بیوی کی ٹینشن ہے. لگا یہ تو ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میری بات کا اعتماد نہیں کریں، صرف 1 ہفتے اپنی بیوی کو ماں کے گھر چھوڑ کے آ جائیں، اس کے بعد مجھے بتائیں اور کانٹیکٹ ختم کریں. 3 دن کے بعد فون کچھ چل رہا فون پر، بولی صاحب میں بالکل ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی دونوں میاں بیوی یہ بیان سنو. تو وہ میں بیان سنواتا ہوں، وہ YouTube پہ بیان نکل کے یہ سنو، پھر کہتی یہ سنو، پھر کہتی یہ سنو. مولوی صاحب کون سی نصیحت کر رہے ہیں، یہ دیکھو مولوی صاحب کیا نصیحت کر، یہ کو. میں نے کہا سیدھی سی بات آپ کو بتاؤں کہ آپ صرف ایک کی بات مانو، اس کے علاوہ آپ بات مانو گے تو گڑبڑ ہو جائے. تو دیکھیں یہ مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے. ماں وہ اس کا مسئلہ کیا تھا، اس کا مسئلہ ہی تو وہ اپنی سہیلی سے مشورہ کرتی تھی. وہ کون سی سہیلی؟ مطلقہ، ڈیورسی. انہوں نے یقیناً تیری بھی ڈیورس کروائی. سب سے پہلے اپنی وہ سہیلیاں جن کو ڈیورس ہو چکی ہے، سب سے پہلے اپنے گھر کے حالات ماں کو، بہنوں کو ہرگز نہ بتاؤ. جو عورت اپنے گھر کے حالات، یقین کرنا عورتیں اپنے بھائیوں کو گھر کے حالات بتاتی ہیں، بھائی کی نظر میں اس کا شوہر گر جاتا ہے. نیکسٹ ٹائم وہ اپنے آپ کے شوہر سے کیسے بات کرے گی؟ کیسے بات کرے گا؟ وہ ایسے بات کرے گا جیسے آپ ظالم ہو. اس سے آپ دونوں کے تعلقات خراب ہوں گے. جب بتائیں گے
داماد صاحب اوپر سے ایسے بنو، اندر سے مجھے سب پتا ہے، اندر سے میں سب جانتی ہوں. اس کی بات کا اثر آپ کا گھر خراب ہوگا، گھر آپ کا خراب ہوگا، آپ کی ماں کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ آج اپنی ماں کے گھر 2 مہینے رہنے کے لیے چلے جاؤ، یقین کرنا 2 ہفتے بعد نکل آؤ گے. سر میری ماں میری مخلص نہیں ہے. ایک بات بتاؤں، میرا 18 سال کا تجربہ ہے. میں مزے لینے کے لیے نہیں بتا رہا، اللہ کی قسم میں فائدے کے لیے بتا رہا ہوں. میری بات کا اعتبار کرنا. شادی کے بعد نہ لڑکے کی ماں رہتی ہے، نہ لڑکی کی ماں رہتی ہے. یاد رکھیے گا، اللہ رشتہ بدل دیتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ شادی کے بعد ماں ساس بن جاتی ہے. لڑکی کی ماں بھی ساس بنی، یہ صرف فون پہ اچھی ہے. 2 مہینے کے لیے جا کے رہو، عقل آ جائے گی. ایک خاتون کو بہت سمجھایا، طلاق نہ لو، طلاق نہ لو. نہیں میرا بھائی میرے ساتھ ہے، میرا بھائی میرے ساتھ ہے. میں نے کہا بھائی آپ کا بھائی تو آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ کی جو بھابھی ہے وہ آپ کے ساتھ ہرگز نہیں. کہتے نہیں اس کی ضرورت ہی نہیں، ہمارے پاس بہت پیسے ہیں، میرے لیے الگ فلیٹ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. طلاق ہوئی ہے، ابھی عدت پوری نہیں. ان کے والد صاحب میرے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں پاکستان، بہت بڑے ڈاکٹر. یہ پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے 6 مہینے انگلینڈ جا کے علاج کرتے ہیں، اتنے بڑے ڈاکٹر. کہنے لگے اللہ کے واسطے میری بیٹی کا رشتہ کرواؤ. ابھی ہمارے پاس نہ کراؤ رشتہ، بھائی ہم مجبور ہو چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو شریف ہیں، جو شرفا ہیں. جو نہیں بتاتے وہ تو ایک الگ بات ہے. جن کا ہمیں پتہ نہیں، بتانے کی کیا بات ہے، جن کا ہمیں پتہ نہیں ہم تو ان کے بارے میں نہیں بتا سکتے. تو عورت اپنے گھر میں اچھی لگتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ اچھی لگتی ہے. جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ مخلص ہے، ساری دنیا اس کے پیچھے گھومے گی، اس کے گرد چکر لگائے گی. جو عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو اپنا مخلص سمجھتی ہے، نہیں، یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے. ہاں کوئی ایسے مسائل ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں، مشورہ کرنا ناگزیر ہے. کچھ ایسی خرابیاں انسان میں ہوتی، عیب ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو کسی مخلص اجنبی کسی بوڑھی عورت سے مشورہ کرے، کسی بڑے سے مشورہ کرے، کسی اللہ والے سے مشورہ کرے. ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کے گھر والے، ان سے ایک خاتون نے مشورہ کیا. میں نے ان سے کہا آپ ان سے مشورہ کریں، آپ وہاں جاتی ہیں، ان سے مشورہ کریں. ماشاء اللہ انہوں نے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے والد صاحب غصے کے تیز تھے، بلا وجہ میری والدہ کو ڈانٹتے تھے. لیکن جب ڈانٹتے تھے نا تو میری والدہ ایسے بیٹھ جاتی تھی، ایسے بیٹھتی تھی جیسے واقعتاً انہوں نے جرم کیا ہو. اور بعد میں والد صاحب معافی مانگتے، کہتے میں نے غلط کیا، تو میں نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا. یہاں اگر شور ڈانٹے، بولو میرے پاس بھی جواب ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، انہیں چکر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہاں بولو میرے پاس بھی جواب ہے، موقع پہ دوں گا، سمجھ میں آئے گا. 3 دن کے بعد نصیحت کی نجیس لگتی ہے، بیگم صاحبہ شوہر کو سمجھاتی ہے. جو بیوی اپنے شوہر کو سمجھانا بند کر دینا، ایسی مبارک متبرک بیوی نہیں ہوتی. ایک قصہ سنا کے ختم کرتا ہوں، بہت لمبی بات ہے. میرے کچھ سادہ محترم ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آئے، ایک خاتون کا فون آیا. کہنے لگی کہ حضرت یہ آپ کا مرید ہے، حضرت یہ ایسے ایسے مسئلے کرتا ہے، تو آپ واز میں کوئی بات سمجھاتے ہیں. کہ اس کو بھیجو، میں اس کو ڈنڈا لگاؤں گا، صحیح کر دوں گا. نہیں حضرت، میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کو میری وجہ سے کہیں ہزیمت ہو، ورنہ عہدے کے اعتبار سے میں کرنل ہوں، میں بھی اس کو لگوا سکتی ہوں، مجھے مسئلہ نہیں. لیکن میری وجہ سے میرے شوہر کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. آپ بس میرے لیے دعا کریں، میں نے آپ کو صرف اس لیے. سبحان اللہ. کہنے لگے کہ یہ بات ہے تو یاد رکھنا کہ میں بھی آج سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کے گھر کو سلامت رکھے، اور جب آپ جیسی بیویاں ہوں گی تو گھر یقیناً سلامت رہیں. گھر کا بچنا، گھر کا بڑا ہونا یہ بیوی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مرد کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. مرد گھر میں بحیثیت شریک کے ہوتا ہے، عورت گھر میں بحیثیت ملکہ کے ہوتی ہے. وہ چاہے تو گھر برباد ہو جائے، وہ چاہے تو گھر بن جائے. اللہ مجھے ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.